دیکھیں، پورا سال میں نے جس دن کا، جن 2 دنوں کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ انتظار کیا، آج وہ عظیم دن آ چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا دن آ گیا ہے، کیا گھڑی آئی ہے۔ اللہ والو، 6 اور 7 محرم کا عظیم دن، یہ 2 دن وہ دن ہے کہ غوث پاک کا یہ وظیفہ اگر آپ نے صرف چند سیکنڈ نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس لاڈلی بدھ اور جمعرات کو پڑھ لیا، غربت اور غریبی چیخیں مارتے ہوئے تمہارے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی، چلی جائے گی۔ غربت اور غریبی کا نام و نشان تب مٹ جائے گا، دولت، روپیہ، پیسہ آسمان سے بارش کی طرح برسے گا۔ جو میری پیاری بہنیں اور میرے بھائی کہتے ہیں نا، وظیفوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، وظیفے اثر نہیں کرتے، تسبیحات اثر نہیں کرتی، وہ آج اس عمل کو پڑھیں۔ دیکھیں، 6 محرم کا دن اور 7 محرم کا دن، دیکھیں محرم کا 6واں اور 7واں دن، یہ 2 دن کچھ اور ہی کہانی رکھتے ہیں۔ یہ دن صرف تاریخ نہیں، روحانی خزانے ہیں، ان میں پوشیدہ ہے وہ راز جنہیں اگر جان لیا جائے تو زندگی کی قسمت بدل سکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 6 محرم کا دن حضرت امام حسین نے اپنے اہل بیت سے آخری بار مکمل طور پر مشورے کیے؟ اسی دن امام علی مقام نے فرمایا، ہم حق پر ہیں اور حق کے لیے مرنا زندگی ہے۔ 6 محرم کا دن روحانی امتحان کا دن ہے۔ اسی دن سے غیبی فرشتے اہل کربلا کے خیموں کے گرد اترنا شروع ہوتے ہیں۔ اسی دن رات کو اللہ تعالیٰ اولیاء کی فرصت میں نئے نام لکھتا ہے۔ جو اس دن اللہ کے خاص نام پڑھ لے، اسے ایسا روحانی درجہ اسے ملتا ہے جسے لاکھوں سجدے بھی نہ دے سکیں۔ دیکھیں، 6 محرم کی دن اور رات، اگر آپ رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر بس دل سے اس عمل کو پڑھیں تو ایسی دولت نازل ہوگی جو صرف مال نہیں، سکون، رزق، محبت اور عزت سب کچھ بن جائے گی۔ اور پھر خواب میں آپ دیکھیں گے نور کے فرشتے آپ پر روشنی برسائیں گے۔ دیکھیں، اور 7 محرم وہ دن ہے جب امام حسین کے خیموں کا پانی بند کر دیا گیا تھا، لیکن آسمان نے بھی اسی دن سے کربلا کے شہیدوں پر نور کی بارش شروع کی۔ یہ دن اللہ کے خزانوں کی کشف کرنے کا دن ہے۔ یہ دن ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو مشکل میں ہوں، مقروض ہوں، رزق کے لیے پریشان ہوں یا بے سکونی میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ 7 محرم کی رات کا عمل، عشاء کے بعد خاموشی سے دل سے اتنا پڑھنا ہے، اگر تم دل سے پڑھو گے تو وہ دروازے کھلیں گے جنہیں دنیا بند کر چکی ہوگی۔ ایسا لگے گا کوئی غیب سے مدد کرنے آ گیا ہے۔ دیکھیں، بزرگ کہتے ہیں اگر کوئی شخص 6 یا 7 محرم کی رات اور دن مکمل خاموشی میں اللہ کا یہ ذکر پڑھ لیتا ہے، دیکھیں آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، اللہ والو، دنیا کے کسی ملک، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی، کسی محلے میں موجود ہیں، آج 6 اور 7 محرم اس لاڈلی بدھ اور جمعرات کو غفلت میں، لاپرواہی میں نہ گزارنا۔ اگر آج غفلت میں، لاپرواہی میں، لوگوں کے تانے سنتے ہوئے، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے اگر آپ نے اس عمل کو گزار دیا تو پورا سال کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ یا تو پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، یا آج 6 اور 7 محرم بدھ اور جمعرات کے دن غوث پاک کی یہ تسبیح میرے بتائے ہوئے طریقہ کار سے پڑھ لو، انشاءاللہ غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ والو، یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں ہیں کہ 3 بار یہ پڑھ لے، 2 بار وہ پڑھ لے تیرے کام بن جائیں گے۔ یہ رب کو راضی کرنے والے سچے اعمال ہیں، انہیں اسی ترتیب سے پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اگر اپنے طریقہ کار سے پڑھیں گے اللہ والو، تو 1% بھی عمل کا فائدہ نہ ہوگا۔ دیکھیں، آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، 6 اور 7 محرم بدھ اور جمعرات کو آپ نے رزق کی تنگی، مالی پریشانی، قرضہ، بیماری، بے اولادی، رشتوں میں بندش، گھر میں جھگڑے، فاقے، ظالم اگر ظلم کرتا ہے، شوہر ظالم، ساس ظالم، باس ظالم، دیکھیں عمل کے پڑھتے ہی ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ نفرت کرنے والے لوگ آپ سے محبت کریں گے، پوری دنیا انشاءاللہ آپ کی مٹھی میں ہوگی۔
इंशाअल्लाह दोस्तों भाइयों बहनों देखें, अब आपने करना क्या है, बावजू मुसल्ले पर बैठकर किबले की तरफ मुंह करते हुए अब जो वजीफ़ा देखें, अगर वीडियो काटना चाहते हो, भागना चाहते हो, स्किप करना चाहते हो तो मर्ज़ी तुम्हारी है, ज़िंदगी तुम्हारी है। मैं तुम्हें सीने का सच्चा राज बताऊंगा, वो तरतीब, वो वजीफ़ा बताऊंगा जिसे लाखों लोगों ने पढ़ के आजमाया है, जिसे लाखों लोगों ने पढ़ के अपने हालात को बदला है। कहा जाता है कि 5 मुहर्रम के बाद करबला की फ़िज़ा बदलने लगती है, लेकिन 6 मुहर्रम की रात एक ऐसा राज छुपा है जो बहुत कम लोगों को मालूम है। बुज़ुर्गों का कौल है, जो शख्स 6 मुहर्रम की रात चुपके से रब का नाम लेता है, इसकी दुआ को हज़रत अब्बास अपने बाजुओं में लेकर रब तक पहुँचाते हैं। यानी 6 मुहर्रम की रात बाबुल हवाइज हज़रत अब्बास अलमदार की तरफ से कबूलियत का पुल खुलता है। और 7 मुहर्रम की रात और दिन वो रात है जब हज़रत अली अकबर की रूह हर इस दिल पर झुकती है जिसने जवानी में कुर्बानी का रास्ता चुना हो, जो हराम से बचा हो, पाक कमाई चाही हो और सच का रास्ता पकड़ा हो। 6 और 7 मुहर्रम की रातें और दिन वो रातें और दिन हैं जिनमें करबला के शहदा की रूहें अल्लाह की बारगाह से निकलकर इन घरों के इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं जहां कोई दिल शिकस्ता, रिज़्क़ का मोहताज या किसी गम का मारा शख्स बैठा हो और वो सिर्फ इतनी सी इल्तिजा कर रहा हो, या अल्लाह मेरी सुन ले। और इन्हीं रातों और दिनों में फरिश्ते आसमान सब रब से, यानी कि फरिश्ते आसमान पर रब से अर्ज़ करते हैं, ए रब्बे हुसैन, ए रब्बे हुसैन, आज हमने कुछ आंखों को अश्क बहाते देखा है, क्या हम इन पर तेरी नेमतों के दरवाजे खोल दें। देखें, 6 और 7 मुहर्रम की रातें और दिन सिर्फ दुआओं की नहीं, ये नसीहत सुनने वाली रूहों के लिए अल्हाम की रातें भी होती हैं। अगर तुम इन रातों और दिनों में खामोशी से बैठकर सिर्फ दिल से या अल्लाह या हुसैन कह दो तो तुम्हारी किस्मत के किसी बंद बाप पर अनोखी दस्तक हो सकती है। हो सकता है तुम्हें कोई ख्वाब में इशारा दे, या किसी बंद रोज़गार का दर खुल जाए, या किसी ऐसी चीज़ से निजात मिल जाए जिसने बरसों से तुम्हें बांध रखा है। देखिए, 6 मुहर्रम की रात और दिन को अगर दिल की गहराई से या सलाम, या हुसैन, या अब्बास कहा जाए तो दिल के वो दरवाजे खुलते हैं जिनके पीछे अल्लाह ने अचानक आने वाली नेमतों के फरिश्ते बिठा रखे हैं। अगर तो तुम चाहते हो कि तुम्हारी हर मुश्किल, हर बीमारी, हर परेशानी दूर हो जाए, देखें, पूरी दुनिया के बड़े से बड़े आलिमों को मेरा चैलेंज है, मैं खुला चैलेंज करता हूँ, आज मैं शर्तिया कहता हूँ, ऐसा दौलत का सुल्तानी वजीफ़ा, ये मौका, ये दिन, ये तस्बीह, ये वजीफ़ा किसी ने नहीं बताया होगा। देखें, इस अमल को सुने बगैर अगर आप लोग वीडियो स्किप करके चले गए, पूरी ज़िंदगी सर पीट पीट कर रोगे कि हमें ऐसा वजीफ़ा बताया गया और हमने इस वजीफ़े की कदर न की, हमने इस वजीफ़े को गफलत में, लापरवाही में गुजार दिया। देखें अल्लाह वालों, ये कोई बने बनाए वजीफ़े नहीं हैं कि 3 बार ये पढ़, 2 बार वो पढ़, तेरे काम बन जाएंगे। ये रब को राज़ी करने वाले सच्चे अमाल हैं, ये ख़ज़ानों से झोलियों को भरने वाले ऐसे सच्चे अमल हैं कि जिनको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। देखें, अब आपने जिस तस्बीह को देखें, पिछले साल मैंने ये अमल तकरीबन 70 से 80 हज़ार बंदों पर हमने ये अमल आजमाया था। देखें, हमारी एक आदत है, हम जब भी किसी को वजीफ़ा देते हैं ना, उनसे एक बात कहते हैं कि आपको दिया गया वजीफ़ा जैसे ही असर कर जाए, आपने हमारे साथ कम्बिनेशन, यानी कि आपने हमें बताना ज़रूर है कि आपके साथ क्या मामलात हुए, क्या अच्छाई हुई, क्या बुराई हुई, क्या आपके साथ हुआ, आपने ज़रूर बताना है। और रब्बे काबा की कसम, आप हैरान रह जाएंगे कि पिछले साल मैंने जिसे भी ये वजीफ़ा बताया, आज वो तमाम लोग करोड़पति हैं। देखें, ये वजीफ़ा आज आप पढ़ेंगे ना और अपने हालात को फ़ौरन बदलते हुए देखेंगे, बात समझ रहे हैं, तो आप एक बात कहेंगे, काश हमने ये वजीफ़ा पहले पढ़ लिया होता, काश पिछले साल हमने भी ये वजीफ़ा पढ़ा होता, आज हम भी करोड़पति होते। अब आपने पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान से 6 और 7 मुहर्रम
بدھ اور جمعرات کا یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، پوری دنیا کو چھوڑ دیں، پورے دنیا کے طریقہ کار کو چھوڑ دیں، میرے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھیں، کامیابی نہ ملے۔ اگر 1 منٹ میں عمل پڑھتے ہی غربت اور غریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور نہ ہو جائے۔ دیکھیں، اگر 1 منٹ عمل کو اگر آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھ لیا، صرف 1 منٹ زندگی کی دینی ہے، اگر آپ نے 1 منٹ دے ڈالی 6 اور 7 محرم کو، دیکھیں غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے کیا ہے، پہلے یہ سنیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس نے 6 اور 7 محرم الحرام کو یہ تسبیح، یہ وظیفہ یا سلامو یا وہابو کا بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا، پورے سال کے دن پھر جائیں گے، پورے سال کے نصیب بدل جائیں گے، یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ مذاہب پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے 6 اور 7 محرم بدھ اور جمعرات کے دن غوث پاک کی یہ لاڈلی تسبیح میرے بتائے ہوئے ترتیب سے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ ارجنٹ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد پوری ہو جائے گی۔ اب آپ نے فوری طور پر پہلا معجزاتی وظیفہ، دیکھیں آپ نے پہلے نمبر پر یا سلامو کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے یا سلامو کو دوستوں، بھائیو بہنوں، ایک خاص تسبیح کے ساتھ، ایک خاص وظیفے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آج یا سلامو کے معجزات دیکھنے والے ہوں گے، آج یا سلامو کی طاقت دیکھنے والی ہوگی۔ اب پورے عمل کو ترتیب سے، پہلے پہلا وظیفہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پورا عمل ترتیب سے سمجھاؤں گا۔ چاہے 6 میں پڑھیں، چاہے 7 میں پڑھیں، اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مراد کے لیے پڑھیں، ذاتی مکان کے لیے پڑھیں، دیکھیں قرضوں سے چھٹکارے کے لیے پڑھیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھیں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ اب آپ کو پہلے نمبر پر یا سلاموں کے ساتھ جو خاص جملہ شامل کرنا ہے، اللہ والوں کی خاص ترتیب آپ نے شامل کرنی ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اپنی زندگی میں آج جو وظیفے 26، 27 یعنی کہ 6 اور 7 تاریخ محرم کی یہ جو خاص وظیفے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ان وظیفوں کو آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں بار پڑھا ہوگا۔ کوئی کہتا ہے 3 بار پڑھ، کوئی کہتا ہے 4 بار پڑھ، تیرے کام سنور جائیں گے۔ لیکن سچ سچ بتانا، اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر، کیا آج تک تمہاری غربت اور غریبی دور ہوئی؟ تمہارے گھر میں اگر چاہتے ہو کہ عمل کے پڑھتے ہی لوگ دروازے پر آ کر پیسے رکھ کر جائیں، تمہارے دروازے کھٹکھٹا کر، دیکھیں میں نے پچھلے سال یہ عمل تقریباً میں نے آپ کو شروع میں بتایا ایک چیز، کہ ہم نے یہ عمل کئی لوگوں پر آزمایا، بات سمجھ رہے، کئی لوگوں پر آزمایا، اور جن کو بھی دیا اللہ پاک کے حکم سے ان کے وارے نیارے ہو گئے، فقیر سے بادشاہ بن گئے، روڈ پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہے تھے، اللہ پاک نے ان کی خالی جھولیوں الماریوں کو بھر دیا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو معجزاتی وظیفہ اس مجرب ترین عمل میں شامل کرنا ہے، اللہ والوں کی کامیابی کا پہلے نمبر والا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اللہ والے کیسے ان وظائف کو پڑھ کے کامیاب ہوا کرتے تھے۔ آپ نے یا سلاموں کے ساتھ یا حسین کا وظیفہ شامل کرنا ہے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، 6 اور 7 محرم الحرام میں جب آپ لوگ غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے، غوث پاک کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر یہ وظیفہ پڑھیں گے جس کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہے، دیکھیں میں کلمہ پڑھ کے کہہ سکتا ہوں اس جیسا معجزاتی وظیفہ رزق اور دولت کے حوالے سے آپ نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، تمام کاموں کو بھول جاؤ گے، تمام وظیفوں کو، تمام تسبیحات کو بھول جاؤ گے اگر ایک بار یہ وظیفہ تم نے صحیح طرح سے 6 یا 7 محرم میں اس لاڈلی بدھ اور جمعرات کو میرے بتائے ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا۔ ساری زندگی انشاءاللہ جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے، لیکن اللہ والو پڑھو گے بھی دل سے، بتائی ہوئی ترتیب سے، تب جا کر فائدہ دے گا۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے،
اگر اپنے طریقہ کار سے پڑھیں گے تو عمل کا 1% بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اب آپ نے فوری طور پر پہلا معجزاتی وظیفہ یا سلامو یا حسین، یہ ایک بار ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیں یا سلامو یا حسین، تیسری بار پڑھیں یا سلامو یا حسین۔ اس طرح آپ دیکھیں ان دونوں وظیفوں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور یہ پورا عمل بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 2 وظیفے پڑھنے ہیں، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یہ اپنے دماغ میں بٹھا لیں، آگے نہ بڑھیں، اسکپ نہ کریں، ویڈیو نہ کاٹیں، ساری زندگی دیکھیں۔ پچھتانا ہے، در در کی ٹھوکریں کھانی ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے ہیں تو مرضی تمہاری ہے، زندگی تمہاری ہے۔ یہ موقع، یہ دن 6 اور 7 محرم کا تم نے غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیا کہ میں تو بھائی ایسے ہی جیوں گا، تو بھائی دیکھو مرضی تمہاری ہے، زندگی تمہاری ہے۔ پڑھو گے تو فائدہ اسی وقت دیکھو گے، قرضہ اسی وقت اترتے ہوئے دیکھو گے، بیماریاں اسی وقت ختم ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ رشتوں کی بندش ہے، چاہتے ہو اچھے رشتے مل جائیں، من پسند جگہ شادی ہو جائے، من پسند جگہ نوکری مل جائے، اس عمل کو پڑھ کے دیکھ لو۔ اگر میری بہنیں، میرے بھائی دیکھیں، اگر آپ پر کوئی شوہر ظالم مسلط ہے، ساس ظالم ہے، باس ظالم ہے، کوئی بھی شخص اگر آپ پر ظلم کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم عمل کے پڑھتے ہی ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ نفرت کرنے والے آپ سے محبت کریں گے، پوری دنیا انشاءاللہ تمہاری مٹھی میں ہوگی۔ پوری دنیا کو اگر چاہتے ہو کہ پوری دنیا تمہاری مٹھی میں آ جائے، ظلم کرنے والے جتنے بھی ہیں، شوہر ظالم، ساس ظالم، باس ظالم، سیدھے ہو جائیں۔ دیکھیں غوث پاک کیا فرماتے ہیں، اس عمل کے پڑھنے والا 6 کو پڑھ لے یا 7 کو پڑھ لے یا دونوں دن پڑھ لے، 6 اور 7 تاریخ کو یہ عمل پڑھنے والا اللہ کا ایسا لاڈلا بنتا ہے، ایسا دوست بنتا ہے کہ پھر اس پر کوئی ظلم نہیں ہوتا، اس پر کوئی زیادتی نہیں ہوتی، ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں، نفرت کرنے والے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ پوری دنیا آپ کی مٹھی میں ہوگی۔ پوری دنیا کی اگر دولت کو سمیٹنا چاہتے ہو، پوری دنیا کی اگر دولت کو فوری طور پر حاصل کرنا چاہتے ہو کہ فوری طور پر یہاں وظیفہ پڑھے، یہاں حاجتیں پوری ہو جائیں، یہاں وظیفہ پڑھے، یہاں مرادیں پوری ہو جائیں، یہاں وظیفہ پڑھیں، یہاں دولت روپیہ پیسہ آسمان سے بارش کی طرح برسے، تو اللہ والو اس سے بہتر وظیفہ نہ ملے گا۔ اب دوسرا وظیفہ اسی وقت دیکھیں، 1 منٹ تک آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، یعنی کہ تقریباً کم و پیش دیکھیں، میں ہر سال محرم کی 6 اور 7 تاریخ کا بے صبری سے انتظار کرتا ہوں، میں کسی دن کا انتظار نہیں کرتا۔ 9-10 محرم کا بھی میں اتنا شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا میں 6 اور 7 محرم الحرام کے دن کا، ان عظیم دنوں کا جتنا میں شدت سے انتظار کرتا ہوں۔ دیکھیں اس عمل نے مجھ فقیر کو بادشاہ بنا دیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ زندگی میں جب پہلی بار میں نے 6 اور 7 محرم کا یہ وظیفہ پڑھا نا، خدا کی قسم میرے وارے نیارے ہو گئے۔ میں فقیر تھا، اللہ پاک نے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ پوری ترتیب، پورا طریقہ، ہر چیز آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہن بھائی اپنی زندگی سے ہر چیز جو ان کا خواب ہے، جو ان کی جو آرزو ہے، جو تمنا ہے، جو حاجتیں ہیں، جو مرادیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ دور ہو جائیں۔ دیکھیں دوستوں، بھائیوں، بہنوں، کب تک در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے؟ کبھی اس سے 500 لیا، کبھی اس سے 1000 لیا، کب تک؟ کوئی انسان کب تک تمہاری مدد کرے گا؟ دیکھیں ہر بندہ اس دور میں، مہنگائی کے دور میں اپنی اپنی کر رہا ہے۔ کوئی 1 آدھ بار 2 بار دے بھی دے گا، 10 بار الٹا سنائے گا بھی، اور اگر چلو نہیں بھی سناتا تو تیسری بار جاؤ گے تو منہ بنا لے گا یا صاف منع کر دے گا۔ کب تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے؟ تمہیں وہ وظیفہ دینے لگا ہوں کہ یہ مانگ رہے ہو نا، جا کر مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اور غوث پاک نے فرمایا کہ جس نے 6 اور 7 محرم کو غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیا، بے دلی سے، بے ترتیبی سے پورا دن، پوری زندگی گزار دی، تو پورے سال کا پچھتاوا اس کا مقدر ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، یا 6 اور 7 محرم الحرام بدھ اور جمعرات کے دن اس عمل کو پڑھ لو،
وارے نیارے ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں وارے اور نیارے ہو جائیں گے، خالی جھولیاں خالی الماریاں فوراً بھر جائیں گی۔ یہاں وظیفہ پڑھ لیں یہاں حاجتیں پوری، یہاں وظیفہ پڑھ لیں یہاں مرادیں پوری، یہاں وظیفہ پڑھ لیں یہاں دولت کی بارش، یہاں وظیفہ پڑھ لیں یہاں ہر مشکل ہر پریشانی کا یار اللہ والو پڑھتے ہی ہر مشکل ہر پریشانی دور ہو جائے، پڑھتے ہی دکھی دکھ تکلیف بیماریاں فوراً ختم ہو جائیں، ہر چیز مل جائے، ظالم کا ظلم ختم ہو جائے، دولت کے ڈھیر لگ جائیں، بے اولادوں کو اولاد مل جائے، رشتوں کے طلبگاروں کے رشتے ایسی ایسی جگہ سے آئیں کہ وہ خود حیران رہ جائیں۔ اب دوسرا وظیفہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو 7 بار پڑھنا ہے، صرف 7 بار۔ پہلا وظیفہ آپ نے یا سلامو یا حسین دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا سلامو یا حسین، یا سلامو یا حسین، یا سلامو یا حسین، یا سلامو یا حسین۔ بچوں والے آسان وظیفے ہیں، ارے بھائی بچہ بھی پڑھ لے، لیکن عمل جب اثر کرے گا جب آپ لوگ میرے بتائے ہوئے طریقہ کار سے پڑھیں گے۔ اور دیکھیں ہماری 6 اور 7 محرم کو اتنی بڑی اجتماعی دعا ہم نے اتنی بڑا سمجھ لیں ہم نے اجتماعی دعاؤں کا سلسلہ کروایا ہے۔ جو بھی میرا دکھیارا پریشان بہن بھائی اگر ہماری اجتماعی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتا ہے، نیچے کومنٹس میں نام لکھیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو 7 بار پڑھ کر اب تیسرے نمبر پر دیکھیں یا وہابو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یہ وہ واحد وظیفہ ہے جو پورے عمل میں صرف ایک ٹائم آپ نے مطلب سنگل وظیفہ پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 2 وظیفے پڑھ لیے بتائی ہوئی تعداد میں، تو آخر میں دیکھیں میں پورا عمل دوبارہ سے بھی ریپیٹ کر دوں گا، اگر جو جلدی جاننا چاہتا ہے وہ آخر میں دیکھ لے، اور جو پوری تفصیل ترتیب ہر چیز سمجھنا چاہتا ہے تو وہ بندہ پھر ٹھہر جائے اور پورا آپ طریقہ کار سمجھ لیں، ایک ایک جملہ ایک ایک چیز سمجھے، تاکہ میرے بہن بھائی فوری طور پر مستفید ہوں، تاکہ کوئی بندہ بھی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے آپ کا وظیفہ پڑھا ہمارے گھر میں دولت کے ڈھیر نہیں لگے، ہمارے قرضے ادا نہیں ہوئے، ہماری بیماریاں پریشانیاں دور نہیں ہوئیں۔ ہر پڑھنے والا جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دے، ہر پڑھنے والا ایک بات کہے کہ آپ کا وظیفہ لگ گیا، آپ کا وظیفہ اثر کر گیا، آپ کا وظیفہ ہماری بیماریوں پریشانیوں کو غربت اور غریبی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اللہ والو اب دیکھیں اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، اللہ والوں کی کامیابی کا سچا راز، اللہ والوں کی کامیابی کا سچا راز، تیسرا معجزاتی وظیفہ سن لیں سمجھ لیں دماغ میں بٹھا لیں، پھر مت کہنا وظیفہ اثر نہیں کیا، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا۔ دیکھیں میں ذمہ دار نہیں ہوں، آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، پہلے بتا دوں۔ رب کو راضی کرنے والے سچے عمل آپ تک پہنچا رہا ہوں، خزانوں سے جھولیوں کو بھرنے والے سچے اعمال آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ دیکھیں اللہ والوں آپ نے کرنا کیا ہے، اللہ والو آپ نے پڑھنا کیا ہے، آپ نے ہر چیز کو میرے بتائے ہوئے طریقہ کار سے سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ غربت اور غریبی کی چینخیں نکل جائیں گی، ہر مشکل ہر پریشانی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا تیسرا معجزاتی وظیفہ یا ربنا کا پڑھنا ہے۔ پورا عمل اسی لیے مجرب ہے، پورے عمل کی پوری دنیا میں اسی لیے دھوم مچی ہے، لوگ اس عمل کے دیوانے ہو گئے ہیں، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جاتے ہیں، اور جو آپ کے حاسدین ہیں، جو آپ کے دوست ہیں رشتہ دار ہیں، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ نے واقعی میں ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب اللہ والو آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، اللہ پاک سے یا ربنا کا وظیفہ پڑھ کے آپ نے اپنی جھولی بھروانی ہے، اسی لیے اس عمل کی پوری دنیا میں چرچے ہیں۔ دیکھیں میں جب کسی کو یہ وظیفہ دیتا ہوں نا، لوگ کیا کہتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے وظیفے ہیں، تو بھائی آپ وہی وظیفے پڑھو، 3 بار یہ 2 بار یہ جلدی سے آپ لوگ پڑھ لو، اور وہی اپنی زندگی کو گھسیٹتے پسیٹتے ہوئے روتے ہوئے رلتے ہوئے گزارو، کیونکہ وہ وظیفے اثر نہیں کرنے، وہ کوئی مستند آزمودہ وظیفہ نہیں ہے۔ دیکھیں میرے ہاتھ میں غوث پاک کی وہ کتاب موجود ہے، دیکھیں میرے جیسا تھمبنیل آپ کو پورے یوٹیوب پر نہیں مل سکتا، کیونکہ دیکھیں میں ہمیشہ غوث پاک کا
دیکھیں میں غوث پاک کا مرید ہوں، غلام ہوں، اور میرے پاس غوث پاک کی تمام وظائف کی بڑی سے بڑی کتاب موجود ہے، اور میں نے جب بھی کسی کو کوئی وظیفہ دیا اللہ پاک نے اس کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کر دیا، خالی جھولیوں الماریوں کو فوری طور پر دولت سے پیسوں سے بھر دیا۔ دیکھیں یہ رب کو راضی کرنے والے سچے اعمال ہیں، انہیں اسی ترتیب سے پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ اس طرح یہ وظیفہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ربنا میری جھولی بھر دے 1 بار ہو گیا، یا ربنا میری جھولی بھر دے 2 بار ہو گیا۔ 11 بار یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آخری وظیفہ دولت کا ایٹم بم، ایسی دولت کی بارش نہ دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی۔ اللہ والو آخری وظیفہ سن لو، سمجھ لو، ویڈیو کو شیئر کر لو، کومنٹس میں اپنا نام لکھ دو، دل مانے تو کنجوسوں لائک بھی کرو۔ کیا کرو گے اتنی کنجوسی کر کے؟ تمہارے لیے تو ویڈیو بنائی ہے، تمہارے لیے تو اتنی محنت کی ہے، اتنی جستجو کی ہے، اپنے نہ وقت کو دیکھا، تمام کاموں کو چھوڑ کر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ وظیفہ شیئر کر دیا جو کوئی کروڑوں لے کر بھی نہیں بتائے گا۔ سینے کے سچے راز کون بتائے گا؟ اللہ والو کچھ شرم کرو، تمہیں موت پڑتی ہے لائک کرنے میں، تمہاری انگلیوں میں درد ہوتا ہے کہ ہم کیوں لائک کریں۔ دیکھیں تمہارے لائک سے مجھے کچھ بھی نہیں ملتا، کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا، بس خوشی ہوتی ہے کہ ان کو ویڈیو اچھی لگی۔ خود سوچو کہ لائک سے کیا ملے گا؟ ارے بھائی جو کچھ ملتا ہے ویورشپ سے ملتا ہے، جو کچھ ملتا ہے ویوز کے اوپر ایڈ چلنے سے ملتا ہے۔ اللہ والو ہوش کے ناخن لو، ہمیں خوشی ملتی ہے کہ یہ وظیفہ بتایا تو اگلے بندے کو اچھا لگا نہیں لگا تو کم از کم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کیا کرو۔ اب آخری وظیفہ سمجھ لو، آخری وظیفہ سن لو۔ آخری وظیفہ اس عمل کا سب سے طاقتور وظیفہ ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، دولت والی صورت ہے، دولت کا خزانہ ہے، دولت کا سلطان وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ والو ایک بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، آپ نے ایک بار سورہ کوثر کو بڑے سکون سے، اطمینان سے اس عمل میں سب سے آخر میں پڑھ کر اب آپ نے آخر میں بھی کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ کر جانا، نہیں تو سب کی سب چیزیں آپ لوگ مس کر جائیں گے، ساری کی ساری چیزیں آپ لوگ مس کر جائیں گے، اور پھر ہمیں شکوے شکایت کریں گے کہ جناب آپ کا وظیفہ اثر نہ کیا، جناب یہ نہ ہوا، جناب وہ نہ ہوا۔ دیکھیں میں اپنے سینے کے سچے راز آپ کو بتانے آیا ہوں، میں وہ دولت کا سلطان وظیفہ بتانے آیا ہوں جس کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا، یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ وظیفہ غربت اور غریبی کو دور کرنے والا بے حد وظیفہ پیارا ہے۔ آخر میں درود شریف پڑھ کر خوب ساری دعائیں کیجیے گا، ایک ہی بار سورہ کوثر پڑھیے گا، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کومنٹس میں نام ضرور لکھیے گا، اور ایک بار پوری ویڈیو دیکھ لیجیے۔